اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کرنے کے بعد اور ان کی عادتوں اور ان کے رویوں کا ذکر کرنے کے بعد ان کے بارے میں دو مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال یہ کہ مثلہم، مثال ان کی یعنی منافقوں کی، مثلہم مثال ان کی، کمثل جیسے کہ مثال ہے الذی اس شخص کی، استوقد جس نے جلائی، نارن آگ، مثلہم مثال ان کی یعنی منافقوں کی، کمثل اس مثال جیسی ہے، الذی اس شخص کی، استوقد جس نے جلائی، نارن آگ، فلما پس جب، فلما پھر جب، اضاءت روشن کر دی، روشن ہو گئی، ما جو حولہ جو اس کا ارد گرد ہے۔ اب یہ دیکھیے نا، ایک لفظ ہے ما اور دوسرا ہے حولہ، حول کہتے ہیں اس کے ارد گرد کو، دائرے کو۔ تو ان دونوں لفظوں کو ملا کے ہم نے اردو میں ماحول بنا دیا ہے۔ ماحول، ہمارا ماحول خراب ہو گیا ہے یا بارش ہوئی ہے تو ماحول میں ذرا خنکی آ گئی ہے، تو یہ ماحول اصل میں دو لفظ تھے عربی کے، ما حولہ، جس نے ہم نے اردو میں ایک بنا دیا۔ مثلہم ان کی مثال، کمثل اس مثال جیسی ہے، الذی جس شخص نے، استوقد جلائی، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ جو اس کا ارد گرد ہے، ذہب اللہ، ذہب لے گیا، اللہ اللہ، بنورہم ان کا نور، ذہب اللہ لے گیا اللہ، بنورہم ان کا نور۔ یعنی منافقوں کی مثال، ایک منافق کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بصارت لے گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت ضبط کر لی۔ وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیرے میں، لا نہیں یبصرون وہ دیکھتے، بصارت، بصیرت، سمع و بصر، بصر کے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بصیرت کے، ترک کرنا، تارک وہ بھی چھوڑتے ہیں، نورز کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اضاءت یہ ہے جو ہم اردو کہتے ہیں روشن ہونا، جیسے نام ہوتا ہے ضیاء الحق، ضیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشنی، یہ وہی لفظ ہے اضاءت۔ مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی اس شخص کی سی مثال ہے، استوقد جس نے جلائی، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ جو اس کا ارد گرد ہے، ذہب اللہ تو لے گیا اللہ، بنورہم ان کے نور کو، ان کی آنکھوں کو، ان کی بصارت کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیرے میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی مثال ایسے ہے کہ جس نے آگ جلائی اور جب وہاں روشنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی ضبط فرما لی، گویا کہ اب اس کے سامنے ہر چیز اندھیرا چھا گئی، اور جب اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، بصارت ہی نہیں ہے، تو وہ کیا دیکھ سکے گا۔ سمن گویا کہ وہ بہرا ہے، بکمن گونگا ہے، عمیٌ اندھا ہے، فہم لا یرجعون اور وہ نہیں پلٹیں گے۔ یعنی سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا نہیں، یرجعون نہیں وہ لوٹیں گے۔ رجعت کرنا، رجعت پسند ہونا، رجعت پسندی، رجوع کرنا، حوالے دینے ہو تو ہم کہتے ہیں اس کا مرجع کیا ہے، تو مراد یہ ہے، یہ رجوع کا مطلب ہے واپس پلٹنا۔ سمن وہ بہرے ہیں، بکمن وہ گونگے ہیں، عمیٌ وہ اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا نہیں، یرجعون وہ لوٹیں گے۔
یعنی اللہ تعالیٰ ان پر تبصرے فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ یہ جیسے آدمی بہرا ہو جو کہ کچھ سن نہیں سکتا، یعنی یہ کان تو ان کے ہیں لیکن یہ بہرے ہیں اور یہ حق بات سننے پر تیار نہیں ہیں، اور وہ بکمن وہ گونگے ہیں گویا کہ وہ حق کا اظہار نہیں کر سکتے، حق قبول نہیں کر سکتے۔ عمیٌ اندھے ہیں کہ ان کو حقائق نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نشانیاں کائنات میں بھیجی پھیلا رکھی ہیں اور جو خود انسان کے اندر بھی موجود ہیں لیکن وہ ان کو دیکھ نہیں پاتے، آنکھیں ان کی ہیں لیکن وہ اندھے ہیں، دیکھ نہیں پاتے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، تو وہ اپنے اس مسلک سے، جو اپنے اس کفر سے جو کہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، وہ اسے واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک دفعہ اور سن لیجیے، مَثَلُهُمْ، ان کی مثال کَمَثَلِ الَّذِی، اس شخص کی سی مثال ہے، استوقد جس نے جلائی نارن آگ، فلما پھر جب اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ جو اس کا ارد گرد ہے، ذہب اللہ لے گیا اللہ بنورہم ان کے نور کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، سمن وہ بہرے ہیں، بکمن وہ گونگے ہیں، عمیٌ وہ اندھے ہیں، فہم پس وہ لا نہیں یرجعون نہیں وہ پلٹیں گے۔ ایک دفعہ اور سن لیجئے، مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص کی سی مثال ہے، استوقد جس نے جلائی نارن آگ، فلما پس جب اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ جو اس کا ارد گرد ہے، ذہب اللہ لے گیا اللہ بنورہم ان کے نور کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا نہیں یبصرون وہ دیکھتے، سمن وہ بہرے ہیں، بکمن وہ گونگے ہیں، عمیٌ وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں پلٹیں گے۔